السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک ایک عمل ہمیں سکھایا ہے۔ الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے کیسے ہم مستفید ہوں، یہ ہر ایک کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ سے قرب کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھنے کا ذریعہ بن جائے۔ بندہ یہ نیت کر کے اس رمضان میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کریں گے۔ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نفلی عبادات میں بہت سی عبادتیں ہیں، جیسے روزہ ہے، حج اور عمرہ ہے، صدقہ اور خیرات ہیں، جتنے فرائض ہیں ہر فرض میں اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادات رکھے ہیں۔ جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں، سال میں کسی بھی وقت نفلی روزے رکھنے کا اہتمام ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک مرتبہ، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے مزاج بنایا گیا۔ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، نفل نمازوں کی ترغیب دی گئی، کیونکہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اور عبادت میں 2 قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو ضروری ہے، جس کو فرض کہتے ہیں، جس کو واجب کہتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹنے کی، اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا ہے۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو آپشنل ہے، اختیاری ہے، وہ عبادتیں سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ دیکھیے، ہر نماز کے ساتھ نفل نمازیں ہیں، ہر روزوں کے ساتھ نفل روزے ہیں، حج کے ساتھ نفل حج اور عمرہ ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ بار بار کرتے رہا کرو، اس لیے کہ جیسے آگ سونے کے، یعنی سونا جو ہے نا، گولڈ، اس کے میل کو، اس کی گندگی کو جیسے ختم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار حج اور عمرہ کرنے کی برکت سے زندگی سے فقر کو ختم کر دیتا ہے۔ ترغیب دی گئی۔ تو یہ ساری عبادتیں ایک طرف، اور اس کے ایک تابعی ہیں حضرت حویرث ابن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے ایک دعا کی، مسجد میں بیٹھ کر دعا کی۔ یہ ہمیں ایک تعلیم ہے کہ جب بھی ہم کسی شہر جائیں، مثال کے طور پر کوئی موو ہوتا ہے، کوئی فریمونٹ آئے، یہاں سے کوئی کہیں اور جائے، جو چیزیں کرنے کی ہیں اس میں یہ ایک چیز کرنے کی ہے۔ انہوں نے مسجد میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی مسجد نبوی میں، اور انہوں نے دعا کی،
اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے ایک اچھا دوست ہے، کیونکہ زندگی کی ضرورتوں میں ایک ضرورت دوست بھی ہے۔ اچھا دوست اگر ملے تو اس کے دین کے لیے بہت بڑی قوت کا سبب ہے، اور برا دوست، بری صحبت اگر مل جائے تو پھر اس کی جو ہے نا بہت بڑی تباہی ہے۔ کہتے ہیں نا فارسی میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست برے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے، آدمی کی جو ہے نا خوبیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس شہر میں نیا ہوں، ایک نیا دوست مجھے عطا فرما، اچھا دوست عطا فرما۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نگاہ پڑی، وہ گئے جا کے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں۔ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک اچھا دوست عطا فرما، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور آپ ماشاءاللہ مجھے اللہ نے آپ سے ملا دیا۔ اچھا یہ بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حدیث آپ نے سنی ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی، فرمایا کہ قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا جو حساب بندوں سے لیں گے اس کے نماز کے فرائض کے بارے میں لیں گے۔ بھئی نماز فرض کیسی ہے تمہاری؟ اگر اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر کوئی کمی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو بھی ان کے کچھ نوافل تو ہیں، اگر کچھ نوافل ہیں تو پھر وہ نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کو کیا کیا جائے گا؟ اس کی کمی کو دور کیا جائے گا۔ تو نفلی عبادتیں ہماری زندگی کے حصے میں ہونا چاہیے، نفلی عبادتوں کا ایک حصہ ہماری زندگی میں ہو۔ اس کے 4 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جیسے میں نے ابھی بتایا، آخرت میں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کا معاملہ فرمائے، فرائض میں چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، کسی بھی معاملے میں کوئی کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نفلی عبادتوں کو دیکھیں گے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے، جتنی نفلی عبادتیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جانتے مستحب، آپ نے سنا ہوگا نام، یہ بھئی یہ کام مستحب ہے، کیا معنی ہیں اس کے؟ شیطان عام طور پر ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یہ مستحب ہے، مستحب کے معنی کر لو تو فائدہ ہے، اگر چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ لفظ آپ دیکھیں اور اس لفظ کا روٹ دیکھیں، اس لفظ کی بنیاد دیکھیں، بھئی یہ عمل مستحب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، اور یہ 4 رکعت مستحب ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیے نہیں پڑھے، لیکن آدمی سوچے کہ مستحب حب سے ہے، حب کے معنی ہے محبت کے، حب کا معنی ہے محبت، اور یہ عمل ہر مستحب ہمیں اللہ سے محبت پیدا کراتا ہے۔ اب سوچیں ہمیں کتنی ضرورت ہے اللہ سے محبت پیدا ہو۔ بندہ جب ایک ایک مستحب کی رعایت کرے گا، ایک ایک نفل نماز کا اہتمام کرے گا، اس کے ذریعے سے وہ محبت اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میں نے اس بندے پر فرائض مقرر کیے، لیکن اس پہ نوافل کو میں نے پابند نہیں کیا۔ نفل کوئی نماز پابند نہیں ہے، نہ تہجد، نہ اشراق، نہ چاش، نہ اوابین۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی اہتمام سے چاش کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ، میں نے اس عمل کو جو ہے نا ضروری قرار نہیں دیا، لیکن یہ بندہ اہتمام سے اس عمل کو کر رہا ہے، میں اس عمل پر میں اپنی محبت اسے دیتا ہوں۔ تو دوسرا جو فائدہ ہے محبت کا فائدہ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کے گھر میں ایک عورت خادمہ تھی، گھر کا کام و کاج کرنے کے بعد جو ہے نا جب فارغ وقت ہوتا مصلی بچھا کے کھڑی ہو جاتی اور نمازوں میں اس کا وقت لگتا۔ ایک مرتبہ دعا کر رہی تھی
اور دعا میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے اللہ تو مجھے جو محبت کرتا ہے اس محبت کی قسم، تو مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کی قسم. تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے بھی کیا کہہ رہی ہے، ذرا سوچ کے کہے. یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت کی قسم، تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے؟ تو اس خاتون نے، حالانکہ خادمہ ہے، گھر کی کام کرنے والی ہے، اس کا مزاج، اس کا معیار دیکھیں. وہ کیا کہتی ہے اپنے مالک سے، اپنے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی تو علامت ہے، اللہ نے مجھے یہاں پر رات میں مصلی پہ کھڑا کیا. اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے رات کی نماز کے لیے کھڑا نہیں کرتا تھا. تو یہ نوافل، مستحبات، یہ جتنے بھی ہیں اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اور تیسری بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین ایک سسٹم دیا نوافل کا. ہم میں سے سب کو پتا ہے تہجد سے لے کر اشراق، چاشت، اوابین، یہ جتنی نوافل ہیں، ایک کیسا اس میں جو ہے نا آپشن ہی آپشن ہے. ایسا نہیں کہ آپ پورے 5 کے 5 پڑھو، ایسا نہیں کہ آپ 4 کے 4 پڑھو. اگر کوئی کر رہا ہے الحمدللہ. بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں بیان سن کر، حدیثیں سن کر، فضائل سن کر، یہ سب کہاں سے ہم کر سکتے ہیں؟ تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عربی میں ایک محاورہ ہے، طلب الکل فوت الکل. جب آدمی پورے کو لینا چاہتا ہے تو پورا ہی چھوڑ دیتا ہے. ہاں، ایک کو لے. اسی لیے علماء نے بڑی عجیب حکمت لکھی ہے، بڑی عجیب بات. زندگی دیکھو نا، یہ آپشن اللہ نے دیا. ہمت ہے تو الحمدللہ 5 پڑھے، لیکن کم از کم ایک نفل کا اہتمام زندگی میں ضرور کرے. ایک نفل کا اہتمام. اشراق کا نہیں، مجھے نیند بہت زیادہ ہوتی ہے، میں تہجد نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے بھائی، آپ اشراق پڑھ لیں. نہیں، مجھے صبح میں جاب کا وقت ہوتا ہے، ایک پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے، مجھے ڈراپ کر، بھائی چاشت پڑھ لیں. نہیں، مجھے وہ وقت بھی نہیں ہوتا، اوابین پڑھ لیں. آپ، ہمارے پاس تو آپشن ہی آپشن ہے. ہر آدمی اپنا اسکیجول دیکھ کر، اپنے نظام الاوقات دیکھ کر ایک نفل کا اہتمام کرے. پھر دیکھیں کیا ہوگا. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ آسانیاں لائیں گے، اللہ آسانیاں لائیں گے. ایک چیز پر عمل کرو، پھر اللہ اس کی برکت سے آسانیاں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک. احرص، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اس میں تم اپنا شوق بتاؤ، اپنی طلب بتاؤ. کیسا بہترین موسم ہمارے سامنے آ رہا ہے، رمضان المبارک. یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ عمل کا بھاؤ بڑھا رہے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر رہے ہیں، ہے نا. اور ہمیں کیا ملنے والا ہے سوچیں، اللہ کی محبت. اسی لیے نفل کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے، محبت جب بندے میں پیدا ہوتی ہے، وہ محبت اسے فرائض چھوڑنے نہیں دیتی. نفل سے محبت آتی ہے، اور وہ محبت، وہ جب محبت آ جاتی ہے، بندہ کبھی فرائض نہیں چھوڑے گا. اس کی برکت سے اللہ فرض نمازوں کی بھی توفیق دیتے رہتے ہیں. تو فرمایا چھوٹا عمل ہے. میں آپ کو بتاؤں، فضائل بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ہو. ایک حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات اور دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھے، کتنی؟ 12 رکعتیں نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں. وہ 12 رکعتیں کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ 12 رکعتیں ظہر سے پہلے 4، پھر ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2. یہ 12 رکعتیں ہیں جس کو سنت مؤکدہ ہے. ہر ایک کی ایک فضیلت ہے. فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، کیا فرمایا؟ خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب سے بہتر ہے یہ نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے، جیسے ہی زوال کا وقت ہوا، جیسے ہی سورج ڈھلا، فوراً 4 رکعت آپ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ام المؤمنین نے سوال کیا، یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کا دروازہ کھولتا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں 4 رکعت پڑھوں تاکہ سب سے پہلے میرا عمل پہنچے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 یہ ایک سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ کا ایک مسئلہ یہ ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے دوسرا وقت آنے سے پہلے، اور اس کے چھوڑنے پر اصرار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے آدمی اہتمام، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ۔ پھر اگر ہم 24 گھنٹے میں اگر نوافل کو لائیں، اشراق کی نماز ہے، اشراق کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس کا ثواب کتنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کوئی آدمی انتظار میں بیٹھا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت، 1 حج اور 1 عمرہ، تامتن مکمل ثواب اللہ عطا فرماتے۔ 1 حج اور 1 عمرہ، سوچیں، 1 حج کا ثواب۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، محدثین نے ایک بات لکھی ہے، جب بھی ہم اس طرح کی حدیثیں سنتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ 1 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ سورہ کافرون اگر کوئی پڑھ لے تو 1/4 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ 2 چیزیں یہاں پر الگ کرنا ہے، ایک ہے ثواب، ایک ہے اس عمل سے اللہ کا تقرب۔ قرآن پاک کے پڑھنے پر آپ کو تقرب اللہ کا جو ملتا ہے وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ نہیں ملتا، ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک سنت زندہ کرے، میں ایک بتاؤں، سنت میں آج بہت زیادہ ایک چھوٹی ہوئی سنت ہے، بہت زیادہ چھوٹی ہوئی۔ وہ سنت کیا ہے؟ مسجد میں جیسے ہی ہم داخل ہوں فوراً 2 رکعت تحیت المسجد کا اہتمام۔ عام طور پر یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے، ہم نہیں پڑھتے، فوراً 2 رکعت۔ اس سنت کو اگر کوئی زندہ کرے، کوئی ایسی سنت جو اس معاشرے میں، اس کمیونٹی میں ختم ہو رہی ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی ایک سنت زندہ کرتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ شہیدوں کا ثواب الگ اللہ دیں گے، لیکن شہید کو جو قرب اللہ کا ملتا ہے وہ الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 2 الگ الگ چیزیں۔ اور اسی طرح تحیت الوضو، تحیت الوضو ہے، وضو اصل میں وضو ہم کہتے ہیں اردو میں، وضو عربی میں پانی کو کہتے ہیں جس پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، اصل وضو ہے جو عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث سوچیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال جب آپ معراج سے تشریف لائے، فرمایا بلال کیا بات ہے، جب میں معراج کے سفر میں تھا تو تمہارے چلنے کی آہٹ میں نے سنی، کیا عمل ہے تمہارے پاس؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا خاص عمل نہیں، ہاں بس ایک کام میں کرتا ہوں، کیا کہ 2 رکعت وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور اس پر میرا دوام ہے، اس پر میری استقامت ہے، اور مکمل عمل میں پابندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ فرمایا امید ہے اللہ اسی کی برکت سے وہ تمہارا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ وضو کرتے ہیں 2 رکعت، اللہ اکبر۔ نوافل جو ہے نہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ نفل جو ہے ایک آپشنل چیز ہے، بھئی پڑھ لو ٹھیک ہے، نہیں۔ صحابہ کا اہتمام فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام دیکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا سامنے سے گزرا، اپنی نماز کو بڑھا دیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں، نماز کو لمبی کر دیا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا بیٹے کی طرف دیکھ کے، سنا تو نہیں، وہ چھوٹا بچہ تھا، کہنے لگے میں نے جو نماز لمبی کی ہے نا تیری وجہ سے کی ہے، میں نے جو نماز لمبی کی ہے وہ تیری وجہ سے کی۔ اور پھر آیت انہوں نے پڑھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کیا بات ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے مشہور آدمی، ہاں، جن کا فقہ، جن کی قرات، جن کی حدیث امت تک پہنچی ہے، ایسی کسی کی نہیں پہنچی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں، کیا مطلب ہے، جب ماں باپ اپنی عبادتوں کو بڑھائیں گے، اس کے اثرات اللہ تعالیٰ بچوں کی زندگیوں میں، اس کے نیکی کے اثرات اللہ ڈالتے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ تہجد میں کھڑے ہوتے، نفل نمازیں پڑھتے، کہتے کہ یہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں یہ نیکی آئے۔ تو صحابہ کا کیسا اہتمام تھا،
نمازوں کا اہتمام، نفل، اسی کو کہتے نا اللہ تعالیٰ وہ شوق، وہ حلاوت نصیب فرمائے۔ اور یہ رمضان المبارک بہترین موقع ہمارے پاس اللہ دے رہے ہیں۔ اس موقع میں ہم کیا کریں؟ ہم نیت کریں کہ میں اس رمضان کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو میں وصول کروں۔ اس کے لیے یہ ذریعے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ رمضان دیا، لیلۃ القدر دیا، اور روزانہ کی نفلوں کا نظام دیکھیں۔ چاش کی نماز، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2، کبھی 4، کبھی 8، کبھی 12 پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص 8 رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی فرمایا 2 رکعت بھی اگر کوئی پڑھ لے، جب صبح آدمی بیدار ہوتا ہے جسم کے ہر عضو کی سلامتی پر ایک صدقہ واجب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب ہم اٹھتے ہیں صبح صبح ہمارے اعضاء صحیح چل رہے ہیں، یعنی جسم کے 360 اعضاء ہیں، ان اعضاء کا صحیح چلنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ، کسی کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں، اس میں ایک نعمت کیا ہے؟ صبح اٹھا اس کا جسم بالکل صحیح سالم ہے، بالکل کوئی بیماری نہیں۔ ایک ایک جوڑ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ لاؤ۔ تو صحابہ پریشان کہ کہاں سے ہم اتنا پیسہ دیں؟ آپ نے پھر آسان کر کے بتایا، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ، سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا اگر کوئی 2 رکعت پڑھ لے چاش کے وقت میں، 360 جسم کے حصوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ صحیح سالم عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے پڑھتے تھے۔ پھر آپ اور نیچے آئیں شام کے وقت میں، اوابین، نام ہی دیکھیں، اواب، اواب کسے کہتے ہیں؟ انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، اللہ کی طرف گڑ گڑانے والا۔ یہ نبیوں کی خوبی تھی۔ 6 رکعتیں یا اگر 2 سنت کے ساتھ مغرب کی 4 بھی اگر پڑھ لیں تو اوابین کا ثواب، 12 سال عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے۔ اتنا لے کے کیا کریں گے ہم؟ سوچنا نہیں۔ اسی لیے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اللہ سے مانگو مدد، اور آگے بڑھ کر تم جو ہے نا ان عملوں میں ہر چھوٹے عمل، اسی لیے نفل کو نفل کا معنی کیا ہے؟ نفل کا معنی عطیہ ہے، گفٹ ہے، غنیمت ہے، ہدیہ ہے، اور ہدیہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے ہمیں اشراق کی، چاش کی، اوابین کی شکل میں ملا۔ کیسا بہترین، میرا بندہ اس عمل سے تو میرا محبوب بن سکتا ہے، میرا پیارا بن سکتا ہے، تو میری محبت تیرے دل میں آ سکتی ہے۔ اب بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ کیا ضروری ہے، اور اس پہ ہمیں نواز رہے ہیں۔ اوابین کی 6 رکعتوں پر کیا ثواب ہے؟ 12 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے۔ اب ہم سوچیں اس کے چھوڑنے میں نقصان نہیں، کتنا بڑا نقصان۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا نظام دیا، اور پھر رمضان کے خطبے میں فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرض کر دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو تھکانا، اپنے آپ میں جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی، ہم اپنی رمضان میں انشاءاللہ نیت کریں سارے نوافل، اور خاص طور میں سب سے بڑی جو نفل ہے، سب سے افضل کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ نمازیں فرض ہونے سے پہلے یہ تہجد فرض تھی، اور جب اللہ نے نماز کی فرضیت اتاری تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی سورہ علق کی تھی، دوسری سورہ مدثر کی تھی، تیسری سورہ مزمل کی ہے۔ آپ سوچیں ابتدائی دور میں ہی اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے شروع میں ہی، کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ نبی جی آپ لوگوں میں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ یہ ہمیں میسج ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر میری بات میں روحانیت نہیں ہے، میری بات میں جان نہیں ہے، چاہے میں کوئی بھی کام کروں، یہ جائے اللہ اس کی بات پر، اس کے کام میں، اس کے عمل میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے تہجد بہت ضروری. تہجد اس کا اہتمام، اس کے مسائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کتنا آسان ہے ہمارے دین میں، کتنا آسان ہے. 3 طریقوں سے آپ نے تہجد پڑھی ہے. آپ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے تہجد، پیر ورم آ جاتا تھا، یہ بھی ایک روایت. آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے پوری تہجد، آخری وقت میں آپ بیٹھ کر ہی تہجد پڑھے ہیں. لیکن تیسرا طریقہ، آپ بیٹھ کر اللہ اکبر پڑھتے اور بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں 30 آیتیں باقی ہوتی، 40 آیتیں باقی ہوتی، کھڑے ہو جاتے. آپ کھڑے ہو کر پھر آپ وہ 30-40 آیتیں پڑھتے اور پھر رکوع کرتے. آپشن ہی آپشن ہے. لیکن اس سے فائدہ تو ہم اٹھائیں کہ پورا ایک نظام نوافل کا، یہ نوافل کے نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کریں؟ ایک نفل کو اپنی زندگی میں اہتمام سے شروع کریں. اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں محبت لائے گا. اور پھر یہ تو ہے روزانہ کے نوافل، اور ایک نفل ہے حالات کے اعتبار سے. حالات کے اعتبار سے کا مطلب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، گھبرانے کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرو. اچھے طریقے سے مراد آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت دلیل کے طور پر پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین. کیا بہترین کام کرنے والے ہیں. دیکھو غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں میں کھڑے ہو کر یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں، ان نمازوں میں ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح. طریقہ میرے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے آپ نے یہ ہدیہ دیا. اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عباس اپنے چچا سے فرما رہے، اے میرے چچا، میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں جس کے اندر 10 خوبیاں ہیں. کتنی؟ 10 خوبیاں ہیں. آپ اس کو کرنا. وہ ہے نماز آپ نے بتائی، ہاں 300 مرتبہ 4 رکعت میں تسبیح، ہر رکعت میں 75 مرتبہ. 10 خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ یعنی گناہوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں آپ نے بتا دیا. آپ کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کھل کر، اور پھر علانیہ، اور پھر یعنی خلوت میں، اور پھر جتنی قسم کی گناہیں اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا روزانہ اس کو پڑھو. ایک محدث ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، روزانہ اہتمام سے ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے. ایک مرتبہ. فرمایا نہیں کر سکتے جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، وہ بھی نہیں ہو سکتا سال میں 1 مرتبہ پڑھو، وہ بھی نہیں ہو سکتا زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھ لو. آپ نے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یہ وہ نماز ہے کہ اگر زمین پر بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر ہو، اللہ اس نماز کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس کو زندگی میں ماشاءاللہ اللہ نے جو ہے ہمیں موقع عطا فرمایا، صحت، ایمان دی. رمضان آ رہا ہے، ہم جو ہے نوافل کا اہتمام کریں، نفلی عبادتوں کو بڑھائیں. اس سے اللہ کی محبت کا ایک نسخہ ہے، اللہ کے تقرب کا ایک بہترین نسخہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.